اپنی وفات سے قبل ایک بد دعا کی اور ایک دعا کی. نبی علیہ السلام نے بد دعا کیا کی؟ فرمایا اللہ یہودیوں پر اور نصرانیوں پر لعنت فرمائے، اللہ انہیں برباد کر دے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. اور دعا کیا کی؟ فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بننے دینا. اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر پر میلے نہ لگے، میری قبر کو عید تہوار نہ بنا دینا. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا. دنیا کی سب سے عظیم قبر، اشرف القبور اگر کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہی. اور اس قبر میں جو ہستی مدفون ہے وہ کل کائنات میں سب سے افضل ہے. اور جس حصے میں وہ قبر موجود ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ حصہ ہے. اسی حجرے میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے اس گھر سے لے کر میرے ممبر تک زمین کا جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس نبی کو جہاں پر مدفون فرماتا ہے اسی جگہ پر اس نبی کی روح کو قبض کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے اپنی امت کو توحید کا درس دیا. کتنے بہترین طریقے سے سمجھایا، اپنی ہی قبر کی مثال دے کر، اپنی ہی قبر کے بارے میں دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ میری قبر کو پوجا کرنے کی جگہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا، اور یہودیوں پر لعنت ہو کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. تو مجھے بتائیں دنیا میں کون سی ایسی ماں ہے جو ایسا لال جلے جس کی قبر پر جا کر سجدہ کیا جائے، جس کی قبر کے طواف کیے جائیں، جس کی قبر پر جا کر چادریں چڑھائی جائیں، پھول نچھاور کیے جائیں. سب سے عظیم قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک دعا فرمائی اور ایک بد دعا فرمائی. تو نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے قبروں کے حوالے سے اپنی امت کو تعلیم فرمائی. اور یہ امت اتنی بڑی بے وفا ہے، اس امت میں سب سے زیادہ اگر شرک پایا جاتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے تو وہ قبروں کو لے کر پائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ قبروں پر جاؤ، جا کر ان کے لیے دعا مانگو. ہم کیا کرتے ہیں؟ قبروں پر جاتے ہیں لیکن مانگتے اپنے لیے ہیں. حکم یہ تھا کہ ان کے لیے مانگو، ان کی اللہ سے بخشش مانگو، ان کے درجات کی بلندی کی دعا مانگو، اور ہم اپنے لیے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اتنا بڑا بے وفا ہے